بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे, और जिस शख्स ने ईमान के बदले कुफ्र लिया वो सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से अहले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दें, हालांकि उन पर हक जाहिर हो चुका है। तो तुम मुआफ़ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेजे। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहाँ पा लोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिश्त में नहीं जाएगा। ये इन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे और वो नेकोकार भी हो तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास है, और ऐसे लोगों को ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रास्ते पर नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल उन्हीं की सी बात वो लोग कहते हैं जो नहीं जानते। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उसका उनमें फ़ैसला कर देगा। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी में कोशां हो। उन लोगों को कुछ हक नहीं कि इनमें दाखिल हों
مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ ہی کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پہلے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 107 تا 115 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری سہیل احمد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، ازل سے قبل بھی تھا لا الہ الا اللہ۔ دلیل کیا ہے کسی ماں سوا کے ہونے کی، گواہ ساری خدائی خدا کے ہونے کی، نوائے کن کی بنا لا الہ الا اللہ، حد شعور سراغ بلندی و پستی، حصار مشرق و مغرب احاطہ ہستی، مدار ارض و سما لا الہ الا اللہ، چراغ ذہن ضیائے نگاہ نور جبیں، جمال عشق وقار خودی اساس یقین، متاع صبر و رضا لا الہ الا اللہ، اذان گردش دوراں نماز جن و بشر، وظیفہ شجر و سنگ
ورد شمس و قمر، دعائے ابر و ہوا، لا الہ الا اللہ۔ نظر میں وسعت کون و مکان کو ضم دیکھے، نظر میں وسعت کون و مکان کو ضم دیکھے، کمال رحمت حق پھر قدم قدم دیکھے، کہے تو کوئی ذرا لا الہ الا اللہ۔ رکھی گئی تھی اسی پر وطن کی بنیادیں، خدا کرے کہ فلک تک ہم ان کو پہنچا دیں۔ پکارتی ہے فضا لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک شے کو فنا ہے، ہر اسم ہے فانی، یہ کائنات کا سارا طلسم ہے فانی، بس ایک حرف بقا لا الہ الا اللہ۔ لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حمد باری تعالی سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ کلام و آواز مظفر وارسی کی تھی۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر عبد الواحد سجاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں، بردباری اور دور اندیشی یعنی مستقل مزاجی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی تو اس کے بعد جزیرہ عرب میں اسلام کی اشاعت انتہائی تیزی کے ساتھ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے ارد گرد کے قبائل اور دوسرے علاقوں کے وفود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے۔ کچھ وفود اس لیے آئے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدے کریں، بعض اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور بعض دیگر امور کے لیے۔ سن 9 ہجری میں جو وفود کا سلسلہ کثرت سے ہوا، اسی لیے تاریخ میں اسے عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود اس سال میں آئے ان میں ایک وفد عبد القیس کا تھا جن کے سردار کا نام اشج تھا۔ وہ مسجد نبوی کے قریب جب پہنچے تو تمام کے تمام لوگ جو اس وفد کے ہمراہ تھے وہ دوڑ پڑتے ہیں اور تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا جو سردار تھا اشج، وہ ان کے ساتھ آگے نہیں گیا، بلکہ وہ اطمینان اور آرام سے ایک جگہ ٹھہرا
اپنے گھوڑے کو باندھا، اپنے کپڑوں سے غبار کو اور گرد کو اتارا، بالوں کو درست کیا اور پھر اس کے بعد انتہائی وقار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس طرز عمل کی تعریف فرمائی، اور دو الفاظ اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ ایک حلم، حلم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان غصے اور جذبات کو قابو رکھے، اور کسی کی طرف سے اگر ناجائز سلوک ہوتا ہے تو فوراً طیش میں نہ آئے، بلکہ صبر اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ عناد کا مطلب ہے کہ کوئی کام کرتے وقت جلد بازی نہ کیے جائے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور انتہائی دور اندیشی سے فیصلہ کیا جائے۔ بھاگ دوڑ اور جلد بازی میں کام مناسب طریقے سے نہیں ہوا کرتا۔ انسان کی عقل مندی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے کو نرمی اور بردباری سے حل کرتا ہے۔ وہ شخص جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ نرمی کا تعلق درگزر کرنے، معاف کرنے اور غصہ اس پر قابو پانے، اور بردباری کا تعلق کسی بھی معاملے کو سوچ سمجھ کر غور و فکر اختیار کرنے سے ہے۔ یہ دونوں باتیں عقل مندی سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن مجید میں نرمی اور بردباری کو اوصاف حمیدہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اہل تقویٰ وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بے شک اللہ رفیق یعنی نرمی کرنے والا ہے، اور رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی پر اللہ تبارک و تعالی جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جس معاملے میں نرمی شامل ہو وہ نرمی اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس معاملے سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے انتہائی نرم دل واقع ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ آپ سے الگ ہو جاتے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کوئی شخص نرمی سے محروم ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عادات و اطوار کو اسلامی اوصاف حمیدہ کے مطابق بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں پروفیسر عبدالواحد سجاد کی گفتگو آج ہم نے سنی۔ جادو نہ چلا مجھ پہ جو دنیا طلبی کا، یہ مجھ پہ کرم ہے شہ مکی مدنی کا، یہ مجھ پہ کرم ہے شہ مکی مدنی کا۔ جنت کا تصور بھی اگر ذہن میں آیا
نقشہ نظر آیا ہے مجھے ان کی گلی کا، دنیا اسے انسان کہے، میں نہ کہوں گا احسان بھلا دے جو رسول عربی کا، لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، ان کا رخ پر نور رہا، ان کی نظر میں کیا طالع بیدار ہے اصحاب نبی کا، فاروق یہ کہتے ہیں وہ آقا ہیں ہمارے، دیکھے تو کوئی اوج بلال حبشی کا، کوثر مجھے اس جرم سے انکار نہیں ہے، شیدا ہوں دل و جان سے میں اولاد علی کا، شیدا ہوں دل و جان سے میں اولاد علی کا، یہ مجھ پہ کرم ہے شہ مکی مدنی کا، گلہائے عقیدت و حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اعظم چشتی۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام مولانا کوثر نیازی کا تھا۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیتا ہے اور ایک کی تکلیف کو سب کی تکلیف اور پریشانی کا سبب قرار دیتا ہے۔ احادیث کے اندر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کے کئی فضائل نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج کے دن میں انہیں عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جب کہ میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت
کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ایسے ممبر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرنا ایک بہترین نیکی ہے، اور ایسی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ بعض امور ایسے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے مسلمانوں سے محبت کے فضائل پر غور کرنا ہے، کیونکہ جب انسان کو کسی عمل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس کا دل اس عمل کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل پر غور کیجیے۔ نمبر 2، سلام اور مصافحہ کی عادت بنائیں۔ سلام اور مصافحہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری سنت ہے کہ جس پر عمل کرنے سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے اور دل ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی سلام کو محبت پیدا کرنے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھر ارشاد فرمایا، آپس میں سلام کو عام کرو۔ نمبر 3، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کے سبب باہمی الفت و محبت اور موافقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ بد اخلاقی کے سبب آپس میں بغض و کینہ، حسد اور جدائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ اعمال، اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کی باہمی الفت و محبت بڑھتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، ان میں سے ایک صحت اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ مدحت سید لولا کلمہ کیا کہنا، مدحت سید لولا کلمہ کیا کہنا، عرش سے آئی صدا صلی علی کیا کہنا، عرش سے آئی صدا صلی علی کیا کہنا، خلد منظر ہے مدینے کی فضا کیا کہنا، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا کیا کہنا، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا کیا کہنا، نور و نکہت سے ہے معمور مدینے کی فضا، با ادب چلتی ہے جنت کی ہوا کیا کہنا، با ادب چلتی ہے جنت کی ہوا کیا کہنا، جس کی دہلیز کا ہر مانگنے والا
غنی جس کی دہلیز کا ہر مانگنے والا ہے غنی، میں بھی ہوں اس در دولت کا گدا، کیا کہنا، میں بھی ہوں اس در دولت کا گدا، کیا کہنا، عرش سے آئی صدا صلی علی، کیا کہنا، میرا ممدوح محمد بھی ہے، احمد بھی ہے راز، میرا ممدوح محمد بھی ہے، احمد بھی ہے راز، ایسا ممدوح ثنا خواں ہے خدا، کیا کہنا، ایسا ممدوح ثنا خواں ہے خدا، کیا کہنا، مدحت سید لولا کلمہ، کیا کہنا، عرش سے آئی صدا صلی علی، کیا کہنا۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے منظور الکونین۔ یہ نعتیہ کلام ڈاکٹر ریاض مجید کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ اور سامعین، آج آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال چارسدہ سے بھیجا گیا ہے۔ نماز کے دوران دکھاوے اور ریا کا وسوسہ آتا ہے، اور اگر کوئی نماز کے دوران مجھے دیکھتا ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس صورتحال سے پریشان ہوں کہ ریاکاری کی وجہ سے میرے اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی فرمائیں۔ وسوسوں کا آنا اور خاص طور پر دل کے اندر ہر طرح کے خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصی رحمت ہے کہ وہ غیر اختیاری جو وسوسے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پکڑ یا گرفت نہیں کرتا، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت کا معاملہ ہے۔ تو اگر کسی کے اندر اخلاص موجود ہے تو اس طرح کے غیر اختیاری وسوسے اگر آتے بھی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طاقت سے بڑھ کر، اس کی وسعت اور ہمت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف اور پابند نہیں بناتا۔ اس حد تک کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا ہے اور اس سے جواب طلبی ہوگی جس حد تک اس کی استطاعت میں کوئی معاملہ ہو۔ اگر کوئی معاملہ اس کی استطاعت کے اندر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی جواب طلبی بھی نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ اس پر سخت پریشانی ہوتی ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تو پریشان ہونا بھی ایمان اور اخلاص کی نشانی ہے، اس لیے کہ جو شخص مطمئن ہو کہ میرے اعمال دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ مجھے نمازی کہیں گے اور
میری تعریف ہوگی اور معاشرے کے اندر خوب چرچا ہوگا میری نمازوں کا، میری پارسائی اور خدا ترسی کا، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جب انسان کے دل و دماغ کے اندر پروان چڑھتی ہیں، پرورش پاتی ہیں، اور مسلسل انسان کو اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور اسی کو بعد میں وہ اپنا مقصد بنا لیتا ہے، تو اخلاص رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ محاسبے کا عمل بہت ہی اچھا ہے۔ انسان کو مسلسل اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جو اعمال میں کر رہا ہوں اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ہو، اور اس میں کہیں بھی اس بات کا عمل دخل نہ ہو کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے بڑا پارسا اور دیندار سمجھے گی، بڑا پرہیزگار اور نمازی کہے گی، کیونکہ جب اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان خالق کی خوشنودی اور رضامندی کے بجائے مخلوق کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی رضامندی چاہتا ہے۔ تو عبادت میں ان چیزوں سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے کہ میرا خالق اور مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ لوگوں کی رضامندی اور ان کی ناراضگی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لوگ اگر نیک اور پارسا کہیں یا نہ کہیں، اس سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اگر میری یہ عبادت اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے تو یہ میرے لیے اصل سرمایہ زندگی ہے اور میرے لیے نجات کا سامان بھی ہے۔ اس لیے یہ جو معاملہ سامنے آتا ہے کہ بالعموم اس طرح کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو ان وسوسوں کو مسلسل اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ نہیں دیتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ مسلسل شیطانی وسوسوں سے پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ سورہ الناس خاص طور پر اس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی مل جائے گی اور اس طرح کے جو برے خیالات، وسوسے، ریاکاری کا شبہ آتا ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی آدمی کو نیک کام کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، کام کر ہی نہ سکے، نماز پڑھ نہ سکے، اور نماز سے غافل کرنے کے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس کے اندر کامیابی حاصل کر لیتا ہے، نماز کے لیے چلا جاتا ہے، تو دل کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے کہ تمہاری تو نماز کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے اور تم تو ریاکاری کر رہے ہو۔ تو اس طرح کے خیالات بھی شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہیں، لیکن یہ نیک شگون ہے، اچھی بات ہے کہ جب آدمی کی وجہ سے فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو یہ پریشانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، اور یہ اخلاص کی نشانی ہے کہ اس بندے کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے۔ تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کا مؤثر طریقہ نماز میں یہ ہے کہ نماز کی طرف بھرپور توجہ ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوتا ہے جب آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور مجھے سیدھے راستے پر چلا اور گمراہی کے راستوں سے مجھے بچا، یہ ساری دعائیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے تو ان کو مناجات، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کہا گیا ہے۔ تو جب یہ احساس ہو کہ میرا خالق اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں اور ایک ایک لفظ پر توجہ دیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے، اور جیسے جیسے رکوع اور سجدے میں ایک ایک ادا جو عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے، سجدے میں جاتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اس کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرتا ہے، تو اس میں جب ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح کی پریشانی
اور برے خیالات اور برے وسوسے جو ہیں وہ نہیں آتے. تو اس طرح کی صورتحال میں مسلسل جو ہے وہ نماز کے اندر توجہ دینا یہ بہت اہم ہے. بالعموم نماز میں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اس طرح کی نماز جو ہے اس کے زندگی پر عملاً اثرات بھی نہیں ہوتے ہیں. زندگی میں عملی اثرات تو یہ ہونے چاہیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منکرات سے، برے کاموں سے، غلط کاموں سے، غلط اخلاق سے روکے، اچھی سیرت اور کردار پیدا کرے، انسان میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی جو پابندی ہے وہ ہونی چاہیے. تو جب کسی انسان کے اندر یہ چیزیں نماز کے بعد بھی پیدا نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بلکہ بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ ظاہری اعمال تو اس نے کر دیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور جس کا وزن ہے، جو عملی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، ایک نیا انسان بناتی ہے، اس کو سیرت اور کردار کو پاکیزہ بناتی ہے، وہ نماز ہوتی ہے جس کو انسان توجہ سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے. تو اس لحاظ سے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. شعوری طور پر نماز ادا کریں تو انشاءاللہ اس سے زندگی بدل جائے گی. وسوسے اور خیالات جو ہیں وہ بھی آنا ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا، شیطان سے مسلسل پناہ طلب کرتے رہنا، اللہ کی پناہ میں آنا، یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے اس طرح کے وسوسوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی اور اس طرح کے شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، سلسلہ ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان. سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. تڑپ رہا ہوں تیرے سنگ آستاں کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے سنگ آستاں کے لیے. کرم کرم کہ تو رحمت ہے دو جہاں کے لیے، تڑپ رہا ہوں. تو رحمتوں کی بشارت ہے آسیاں کے لیے، تو رحمتوں کی بشارت ہے آسیاں کے لیے. نوید کوثر و تسنیم تشنگاں کے لیے، نوید کوثر و تسنیم تشنگاں کے لیے، تڑپ رہا ہوں. نبی کا نام سنا اور
نبی کا نام سنا اور آنکھ بر آئے، اشارہ چاہیے اب تو دل تپاں کے لیے، اشارہ چاہیے اب تو دل تپاں کے لیے، تڑپ رہا ہوں اب اپنے قرب کا، مجھ کو شرف عطا کیجئے، اب اپنے قرب کا مجھ کو شرف عطا کیجئے، یہ دوریاں تو قیامت ہیں قلب و جان کے لیے، یہ دوریاں تو قیامت ہیں قلب و جان کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے سنگ آستان کے لیے۔ کلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے خورشید احمد۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام سید سلیم گیلانی کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انعام کی آیت مبارکہ 164 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں مفتی طاہر محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ ابغی، میں تلاش کروں، لا تکسب، وہ کمائی نہیں کرتا، لا تزر، وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، ینبئکم، وہ تمہیں بتا دے گا۔ اب آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے؟ اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے تو اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 164 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ یہ آیت سورہ انعام کی آخری سے پہلی آیت ہے۔ جیسا کہ آپ اس سورت کی تفسیر میں سماعت فرما چکے ہیں کہ پوری سورت میں توحید باری تعالیٰ کے مضامین کس خوبی سے بیان کیے گئے ہیں۔ عقیدہ آخرت بار بار ذہن نشین کرایا گیا ہے، جاہلیت کے شرکیہ عقائد کو مدلل طریقے سے مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے۔ منکرین رسالت
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، ان کے اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے، اور آخری فیصلہ بھی سنایا گیا ہے کہ دین میں تفریقہ صحیح نہیں، نہ یہودی حق پر رہے، نہ عیسائی اور نہ دوسرے مشرکین، بلکہ دین حق اور صراط مستقیم ایک ہی ہے جو خاص مذہب ابراہیمی تھا۔ تمام انبیاء کرام اسی سیدھے راستے پر خود بھی چلے اور اپنی امتوں کو بھی چلایا۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر قرآن نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے ذریعہ ہدایت اور رہنمائی ہے، اور آپ کا دین ملت ابراہیم اور دین حنیف ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہی دین برحق ہے جس کی طرف تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے۔ آج تلاوت کی گئی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ اگرچہ بتوں کو پوجتے تھے اور ان سے مدد مانگا کرتے تھے، مگر بئی ہمہ وہ خدا تعالیٰ کے بھی قائل تھے۔ اسی طرح اہل کتاب یہودی اور نصارہ یہ بھی دین میں تحریف کر کے اگرچہ شرک میں گرفتار ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھی ان کا ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات کا خالق و مالک مانتے تھے۔ ان سب کو اس آیت کریمہ میں اللہ کی وحدانیت کی ایسی دلیل دی گئی ہے جو ان کے تمام شبہات کے رد کے لیے مسکت دلیل ہے، اور جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تمام کائنات اللہ جل شانہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہی سب کا پروردگار اور حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، تو یقیناً بلا شبہ وہ سب کا مالک اور آقا ہے۔ تو اب ذرا سوچو تو صحیح کہ اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں کسی کو شریک قرار دینا کیا آقا اور مالک کے برابر اس کے غلام اور نوکر کو بنا دینا نہیں ہے، اور بادشاہ کو اس کی رعیت کے ساتھ ایک مرتبے میں کر دینا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند اس کو نہیں مانے گا۔ تو تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہو اور شرک جیسا احمقانہ عقیدہ رکھتے ہو۔ آگے مشرکین کے ایک اور باطل قول کا رد ہے۔ مشرکین مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کو ہمارے طریقے پر آنے میں کچھ گناہ ہوگا تو ہم تمہارا گناہ اپنے سر لینے کو تیار ہیں۔ اس پر آیت میں ارشاد ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ دوسروں کا گناہ تم اپنے سر لے لو گے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں عدل و انصاف کا قانون ہے۔ اس کے قانون کے مطابق ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ عدل و انصاف سے ملے گا۔ ایک کے گناہ دوسرے کے سر نہیں لادے جائیں گے۔ کوئی عزیز، دوست، دشمن دوسرے کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اس دن ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی، نہ کسی کے گناہ بڑھائے جائیں گے۔ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں تم اہل حق سے بہت اختلاف کرتے ہو، ان کے مقابلے میں سرکشی پر آمادہ ہو، مگر یاد رکھو آخر کار تم کو ضرور مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہاں سب کے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ وہاں تم کو ضرور بھی ضرور معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کون حق پر تھا اور کون باطل پر، اللہ تعالیٰ کی رضا کس کے ساتھ اور کون اللہ پاک کی مرضی کے خلاف عمل پیرا تھا۔ قیامت کے دن یہ سب کھل جائے گا۔ محترم سامعین، آیت کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے سچی وابستگی عطا فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انعام کی آیت مبارکہ 164 میں بیان مضامین کے حوالے سے مفتی طاہر محمود کی گفتگو سنی۔ کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، بجوز آپ کے کوئی چارہ نہیں، بجوز آپ کے کوئی چارہ نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں۔ شب غم ہو یا کوئی
شب غم ہو یا کوئی صبح طرب، کہاں ہم نے ان کو پکارا نہیں، کہاں ہم نے ان کو پکارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، بجز آپ کے کوئی چارہ نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں۔ وہ خطہ مدینے کی گلیوں میں ہے، وہ خطہ مدینے کی گلیوں میں ہے، جہاں کوئی بھی غم کا مارا نہیں، جہاں کوئی بھی غم کا مارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، بجز نقش پائے رسول خدا، بجز نقش پائے رسول خدا، کوئی نقش دل میں اتارا نہیں، کوئی نقش دل میں اتارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، گدائے در مصطفیٰ بن گئے، گدائے در مصطفیٰ بن گئے، یہ رتبہ بھی کچھ کم ہمارا نہیں، یہ رتبہ بھی کچھ کم ہمارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، نجات اپنی ممکن نہیں ہے اگر، نجات اپنی ممکن نہیں ہے اگر، سرے حشر ان کو پکارا نہیں، سرے حشر ان کو پکارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سعید ہاشمی، اور سامعین یہ نعتیہ کلام منصور کیفی کا تھا۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں،
تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کا شکار ہیں ہمیں ان مصائب سے ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ اے الہ العالمین ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے ایک قلعہ بن جائے۔ اے الہ العالمین ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔